یہ کہانی ہے فیروزپور گاؤں میں رہنے والے زمیندار سرویا کی۔ مستقبل کی فکر کیے بغیر فضول خرچی کی وجہ سے اس کی پوری دولت ختم ہو چکی تھی۔ وہ غریب ہو چکا تھا۔ اس کی ایک پوتری تھی انجلی، پریوں کی طرح خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کئی نوجوانوں نے شادی کے لیے رشتے بھیجے، لیکن سرویا اپنی پوتری کی شادی ایک بہادر نوجوان سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سرویا اپنی لٹ چکی دولت کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس نے سوچا کہ جادوگر کو گھر بلائے اور اس کی مدد سے خزانہ تلاش کیا جائے۔ ایک دن تین الگ الگ راستوں پر تین بھوتوں کے غار ہیں۔ اگر تم ان غاروں سے تین اہم چیزیں لاتے ہو تو کسی کا بھی خزانہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن اگر تم وہاں کوئی غلطی کرو گے تو ممکن ہے کہ وہاں رہنے والے بھوتوں کو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے بہت ہی احتیاط سے جانا وہاں پر اور وہ تین چیزیں لے آنا۔ تم سب میری پوتری سے شادی کرنا چاہتے ہو نا؟ تو مجھے جا کر ان تین غاروں سے وہ تین چیزیں لا کر دو۔ جو وہ لائے گا اس سے میں اپنی پوتری کی شادی کروں گا۔ جادوگر نے جو غار بتائے تھے ان غاروں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ یہ شرط سن کر بعض نوجوان واپس لوٹ گئے۔ کچھ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، لیکن اس گاؤں میں تیجسوی نام کا ایک نوجوان تھا۔ وہ کسی بھی طرح انجلی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ انجلی بھی تیجسوی سے محبت کرتی تھی۔ ایک دن تیجسوی سرویا کے پاس آیا اور کہنے لگا، جناب، میں آپ کی پوتری انجلی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، شاید تمہیں میری شرط کا پتہ نہیں۔ انجلی کی شادی اسی سے ہوگی جو مجھے ان غاروں سے وہ تین اہم چیزیں لا کر دے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ مہربانی کر کے مجھے بتائیے۔ وہ لانا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اسے لانے میں کئی خطروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھی طرح سوچ لو۔ مہربانی کر کے آپ مجھے تفصیل بتائیے۔ میں کسی بھی طرح وہ چیزیں لاؤں گا اور آپ کی پوتری سے شادی کروں گا۔ اگر تم 100 میل جنوب میں جاؤ گے تو تمہیں وہاں پر ایک غار ملے گا۔ اس غار میں ایک ڈھول ہے۔ پہلے تم اس ڈھول کو لے کر آؤ۔ وہ ڈھول حیرت انگیز ہے۔ اس ڈھول کو بجانے سے طاقتور افراد حکم بجانے کے لیے آ جائیں گے۔ پہلے تم وہ ڈھول لے کر آؤ، پھر میں تمہیں دوسری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ سن کر تیجسوی وہاں سے چلا گیا۔ 15 دنوں بعد وہ واپس لوٹا۔ وہ کافی کمزور لگ رہا تھا۔ تیجسوی کو دیکھ کر سرویا نے پوچھا، تم اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ میں نے جو کہا تھا وہ ڈھول لائے ہو؟ بنا کچھ کہے تیجسوی نے اپنے تھیلے سے ایک ڈھول نکالا اور سرویا کے حوالے کر دیا۔ سرویا نے اس ڈھول کو اچھی طرح سے دیکھ لیا، پھر اسے بجانے لگا۔ اچانک کچھ طاقتور اور صحت مند افراد اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، حکم کیجئے مالک، ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ یہ سن کر سرویا نے حکم دیا، میرے آم کے باغ کے اطراف فوری حصار بندی کرو۔ ان آدمیوں نے ہاں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر تیجسوی نے سرویا سے پوچھا، جناب، آپ اگر اب وہ دوسری حیرت انگیز چیز کے بارے میں بتا دیں تو میں اسے بھی لے آؤں گا۔ اگر تم اس گاؤں سے مغرب کی سمت بڑھو گے تو وہاں تمہیں ایک اور قدیم غار نظر آئے گا۔ اگر تم وہاں دیکھو گے تو وہاں پر ایک تعویذ رکھی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اس تعویذ کو پہن لیا تو ہم کبھی ضعیف نہیں ہوں گے۔ بنا کچھ کہے تیجسوی وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد تیجسوی واپس آیا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی ساتھ لائی تعویذ سرویا کے حوالے کی۔ سرویا نے تعویذ اپنی کلائی پر باندھی اور کہا، بہت اچھے بیٹا، تم میری پوتری کے قابل ہو۔ اب شمال کی سمت جاؤ، وہاں پر ایک غار ہے اور اس غار میں بولنے والا طوطا ہے، اسے لے آؤ۔ کچھ دنوں بعد تیجسوی واپس آیا۔ اس کا پورا جسم لہو لہان تھا۔ اس نے پنجرے میں بند طوطا سرویا کے حوالے کر دیا۔ سرویا نے خوش ہو کر کہا، پیارے طوطے، مجھے 100 سونے کے سکے چاہیے۔ سرویا نے جب یہ پوچھا تو طوطے نے کہا، کل صبح تمہیں 100 سونے کے سکے مل جائیں گے۔ صبح دروازے پر سرویا کو 100 سونے کے سکے مل گئے۔ اسی دن سرویا نے اپنی پوتری انجلی کی شادی دھوم دھام کے ساتھ تیجسوی سے کر دی۔ پھر سرویا نے طوطے سے کہا، پیارے طوطے، اب مجھے 1000 سونے کے سکے چاہیے۔ طوطے نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ سرویا نے چلا کر کہا، تم خاموش کیوں ہو؟ مجھے سکے چاہیے۔ میں تیجسوی کا طوطا ہوں، وہ حکم دے گا تبھی میں اسے بچا لاؤں گا۔ یہ کہہ کر طوطا وہاں سے اڑ گیا۔
सरवैया डर गया और ढोल बजाने लगा, लेकिन ढोल बजाने पर कोई नहीं आया। उसने ताबीज को गौर से देखा, वो तो एक सिर्फ लोहे का टुकड़ा था। तेजस्वी ने मेरे साथ धोखा किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया। धोखा मैंने नहीं, आपने दिया है। क्या कोई इन गारों से वापस आ सकता है भला? आप इतने खुदगर्ज क्यों हो? क्या उन नौजवानों को मरने के लिए भूतों के पास भेजना चाहते थे? मैंने ऐसा सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर देना।